اور عمران خان صاحب نے یہی بات کہہ دی ہے کہ FIR موسیٰ نقوی اور شہباز شریف کے خلاف درج کرائیں، اور 5 تاریخ کو بشریٰ بی بی صاحبہ کو بلایا ہوا ہے توشہ خانہ 2 میں 2 نمبر ہے، اور 2 نمبر کا مطلب کیس 2 نمبر ہے نا جی، توشہ خانہ 2 نمبر کیس۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت مشکل ہے، گورنمنٹ پھنس گئی ہے اس گرداب کے اندر۔ عمران خان سسٹم کی کنجی ایک ہی ہے، اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا، انہوں نے تو کہہ دیا، اور یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ساری سمجھ بیٹھی ہیں، صرف وہ نہیں سمجھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون لے لیں، اب تو پیپلز پارٹی بھی انہی کے ایجنڈے پر چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی پچھتائے گی کسی سٹیج کی۔ وزیر اعظم کی لسٹ میں تو نہیں ہے، وہ تو محسن نقوی کا نام آگے چل رہا ہے کہ اس سسٹم کے بعد اگلا جو بندہ آنا ہے وہ محسن نقوی آنا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے 2022 مارچ سے لے کر اب تک ظلم ہی تو سہتے آئے ہیں۔ السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 4 دسمبر 2024 بدھ کا دن آ گیا ہے، اور 5 تاریخ کو بشریٰ بی بی صاحبہ کو بلایا ہوا ہے توشہ خانہ 2 میں 2 نمبر ہے، اور 2 نمبر کا مطلب کیس 2 نمبر ہے نا جی، توشہ خانہ 2 نمبر کیس ہے کیا؟ چلا اس پہ بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ پرچہ کس کے خلاف درج ہونا ہے، وہ آ گیا سارا، اور عمران ریاض نے موجودہ حالات کے اوپر جو باتیں کی ہیں میں اس میں بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بہت مشکل ہے، گورنمنٹ پھنس گئی ہے اس گرداب کے اندر۔ 26 نومبر والے واقعے کے بعد بہت مشکل ہے۔ مریم صفدر نے جو جھوٹ بولنا تھا، جو باتیں کرنی تھی، یعنی بندہ پوچھے جتنی تقریر ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے کہ رینجرز کو گولی ماریں گی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ باتیں انہوں نے کی، انتشار، اور یہ ساری ہوائی، یعنی ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہو کے نہ آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے۔ خدا را آئین اور قانون کی پاسداری کریں۔ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے لے چلوں وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ توشہ خانہ 2 توشہ خانہ میں آپ کو یاد ہے، یہ توشہ خانہ ایسا کیس ہے کہ جس میں پہلے الیکشن کمیشن گھسا غیر قانونی اور غیر آئینی طور کے اوپر، وہ کوئی اختیار نہیں تھا اس میں، بار بار میں بتا چکا ہوں۔ پھر اس میں نیب گھس گیا، کوئی اختیار نہیں تھا، صرف تاریخ میں ابھی تک جتنے کیسز پہلے ہوئے تھے وہ سارے واپس لے لیے۔ لیکن عمران خان کا توشہ خانہ، اور اس کی تفصیلات ساری میں منگوا چکا ہوں، بار بار آپ کے سامنے، پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے کہ میں تفصیلات ساری منگوا چکا ہوں بار بار میں نے، اور 1990 سے لے کر اب تک کا تفصیلات ساری آ چکی ہیں۔ کس کے اوپر توشہ خانہ کا کیس کیا، اور عمران خان کے اس کیس میں توشہ خانہ 1 کے اندر کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب واپس بھیج دیں، ذرا غور کریں کہ وہ ٹرائل واپس بھیج دیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں نا کہ توشہ خانہ کہ ہے کیا، گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے، there is no evidence at all۔ اور اسیسمنٹ جیسی ہوتی رہی قیمتوں کی ریکارڈ پہ، آئے نا کوئی اور کیس بنائے نا، پھر اس کے اوپر تاریخ کھولے نا، پھر ساری آپ نہیں کھولنا چاہتے۔ اب تو ویسے بھی نیب کا اختیار نہیں ہے، چلیں FIA کا ہی بنا لیں، FIA کا اختیار زبردستی توشہ خانہ 2 نمبر 2 کے اندر، 2 نمبر کیس کے اندر توشہ خانہ میں جیسے اختیار بنایا ہوا ہے، وہ اختیار تو بالکل تو ہے ہی نہیں۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کی تقریباً کیسز کے اندر پروٹیکٹیو ضمانتیں لے لی ہوئی ہیں، اور 5 تاریخ کو وہ توشہ خانہ کیس کے اندر پیش ہوگی، سرنڈر کر دیا، اور جھوٹے کیسز ہیں، اور دیر از ایوری پاسبلٹی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کسی اور کیس میں نہ پکڑ لیں۔ یعنی بشریٰ بی بی صاحبہ جتنی پروٹیکٹیو بیلیں کرائی ہیں اس کے حوالے سے آئیں، اور کل آ کر یہ کہیں کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کیس ہے جو چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، بشریٰ بی بی صاحب کو اریسٹ کر کے۔ اب یہ دیر از ایوری پاسبلٹی، میرے تک یہ خبر ہے، میں اس لیے آپ تک شیئر کر رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو دیکھیں، عمران خان کھڑے ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ، سنگ جانی اور باقی چیزیں ساری کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ گئی۔ عمران خان پیچھے نہیں ہٹا، اور اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ عمران خان صاحب نے بات کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہی بات کہہ دی ہے کہ FIR موسیٰ نقوی اور شہباز شریف کے خلاف درج کرائیں، پارٹی رہنما ہسپتال میں جائیں، اور آخری کارڈ انہوں نے کہا میرے پاس ہے جس کو میں نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر استعمال کروں۔ عمران خان صاحب بس کارڈ تو بہت ہیں، جو مرضی آپ کہہ لیں، عمران خان کے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ اور میں دیکھیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بات میں پہلے دن سے کرتا آیا ہوں، میں پاکستان کو 5 جون 2023 سے کہہ رہا ہوں مساق پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے نا، اور مساق پاکستان میں یہ سیاسی جماعتیں آگے، بھائی ابھی تک کے سیاسی جماعتوں نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی؟ یہ تو کہتے رہے 9ویں والے سے بات نہیں کریں گے، آج باتیں کر رہے ہیں کہ، اور محسن نقوی نے آپ کے سامنے ہے کہ 24 نومبر والے میں کیا ایک ٹیلی فون ہی کیا، وہ اگر بنایا گیا، وہ کمیٹی بنائی ہے کسی نے، پارلیمنٹ میں کیا بیٹھے، پارلیمنٹ کے اندر پہلے بیٹھ کے قوم سے معافی تو مانگے نا، یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، جو فسائیت ہو رہی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، کسی جگہ بتائیں نا، اگر کوئی تو ابتدا ہونی چاہیے نا، ابتدا تو آپ نے کی نہیں ہے، بتائیں کس جگہ ابتدا کی ہے، کہاں؟ یعنی محمود اچکزئی باقاعدہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان بنے، ان سے بڑھ کے کیا گفتگو ہوئی ہے؟ انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ عمران خان سسٹم کی کنجی ایک ہی ہے، اس کے بغیر یہ نظام نہیں چل سکتا۔
انہوں نے تو کہہ دیا، اور یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی ساری سمجھ بیٹھی ہیں، صرف وہ نہیں سمجھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ مسلم لیگ نون لے لیں، اب تو پیپلز پارٹی بھی انہی کے ایجنڈے پر چل رہی ہے، اور پیپلز پارٹی پچھتائے گی کسی سٹیج کے اوپر، یعنی سارا کچھ اس لیے کیا کہ وزیر اعظم بن سکے، تو وزیر اعظم کی لسٹ میں تو نہیں ہے، وہ تو محسن نقوی کا نام آگے چل رہا ہے کہ اس سسٹم کے بعد اگلا جو بندہ آنا ہے وہ محسن نقوی آنا ہے، یعنی وہ سسٹم میں اب اندازہ لگائے نا، وہ سسٹم کو چلانے والے یہ فیصلہ کرے۔ آج بھی سیاسی گورنمنٹ جو ہے نا سامنے آئے، آ کر اون کرے، یہ بند کرے، انہوں نے کہا نہیں سیاسی جماعت کے بعد ہے نہیں، اگر کہیں ہم مقدمے واپس لیتے ہیں، کہیں لے سکتے ہیں واپس، یا کہیں نہیں لے سکتے آپ، جس طرح نون لیگ کے دور کے حوالے سے سارا کچھ کیا، تو یہ یہاں بھی تو ہونا چاہیے نا جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور عمران خان صاحب کو یاد رکھیے گا جیل کے اندر چیزوں کا درست اندازہ، اور وہ مختلف لوگوں کی صلاحیت سے بھی واقف ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بڑی تبدیلی کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی نظام کو اصل مسائل سے توجہ بتانے کی وجہ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی پارٹی کے اندر دیکھیں ڈفرینسز اپنی جگہ پر ہے، طریقہ کار اپنی جگہ ہے، وہ ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اتنا شیر اور دلیر ہو نہیں سکتا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے کھیلتا ہے، لیکن پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو پالیسی ہے نا، اس کو میں نہیں سپورٹ کرتا۔ میں تو استعفوں کو بھی سپورٹ نہیں کرتا تھا، میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ساری باتیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو بات بڑی زبردست ہے، عمران خان نے دیکھیں نا آپ کے سامنے یہ میں کہا نا کہ جو لوگ مجھ سے جیل میں ملے انہوں نے مجھے تفصیلات فراہم کی تھی، وہ پوری نہیں تھی، آج ساری تفصیلات ملی ہیں، میرے فیملی کے لوگ آئے ہیں اور دیگر ووکل آئے ہیں، انہوں نے بتایا کتنے لوگ ماریں گے اور کس طرح سے گلے گی، یہ خطرناک لوگ ہیں، دہشت گرد گروہ، ٹھیک ہے نا جی، دہشت گرد جس کو پاکستان سے ختم ہونا چاہیے، یہ جو خطرناک یہ مریم صفدر نے کہا نا، اس کا جواب تو ایک طرح سے عمران خان نے دے دیا نا، عمران خان نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان دیکھیں، عمران خان نے ایک امن پسند شہری ہے، اس نے کبھی بھی اگر سخت یہ رویہ لینا ہوتا تو کیا حال ہوا، کوئی ایک لانگ مارچ بھی جانے دیا انہوں نے، کیا کیا ظلم اور ستم ہوئے، یعنی اگر دیکھا جائے 2022 مارچ سے لے کر اب تک ظلم ہی تو سہتے آئے ہیں، آج ہم 2025 کی طرف رواں دواں ہیں، جنوری آنے والا ہے، لیکن عمران خان کھڑا ہے، اور عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ پرامن جماعت ہے، انتشاری جو، یعنی وجہ کیا ہے کہ میڈیا ٹوٹل یہی چیخ رہا ہے، میڈیا ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے لیکن کھڑا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی سارا کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو پشتونوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ڈی چوکے کے واقعے کے بعد وہ جو ریڈی فان ہیں، ریڈی فروش ہیں، وہ آس پاس ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ یہ افغانی بھی ہوں، لیکن یہ سارے وہاں پر ایسے سے آئے ہیں، اب ان کی گرفتاریاں جاری ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے تاکہ شو کیا جا سکے افغانستان ہے، یعنی کچھ تو قانون کی حکمرانی قائم کر دینا۔ اور جنرل سیکرٹری اسلام آباد حسن جاوید شورش نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے کہ بے گناہ افراد بالخصوص پختون کمیونٹی جن کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذمت کیا انہوں نے، اور کرنے والوں کی گرفتاری، یعنی جو ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں، اور سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد بار متعلقہ کام سے فوری نوٹس کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ جو بات ساری وہاں پر رکھی ہے، اور اس میں وکلا جو ہیں، سول سوسائٹی، سول ایکٹیوسٹ، وہ سارا سامنے آئے ہیں، آ کر ایک بات کر رہے ہیں۔ آپ کریں، دیکھیں آرٹیکل 199 بڑا کلیئر ہے، بنیادی حقوق اگر پاکستانی بھی ہیں، اگر دوسرے بھی ہیں تو ان اتنے ہی پروٹیکٹڈ ہیں، یعنی کوئی غیر ملکی یہاں اگر کہے گا تو اسے رائٹ ٹو لائف کی ہے، اسے اسمبلی کی گنجائش ہے، اگر کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن اگر لگائی ہوئی ہے، آپ نے ریزنیبل ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی تو آپ کس طرح روک سکتے ہیں، یا آپ نے جو طریقہ کار بنایا ہوا ہے اس طریقہ کار کی تو گنجائش نہیں ہے، نہ آئین میں نہ قانون میں، مگر زبردستی آپ ان چیزوں کو اپنی سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے، اس نظام کو اس طرح نہیں چلنا چاہیے، نظام وہی ہونا چاہیے جو آئین اور قانون کے اندر دیا ہے، نظام وہی ہے جو آئین اور قانون جس کی پروٹیکشن آپ کو دیتا ہے۔ آپ اس طرح کر کے اور تقسیم کر رہے ہیں اس معاشرے میں، اور تقسیم در تقسیم اور کریں گے، کیا ملے گا آپ کو؟ یعنی آپ نے پیکا ایکٹ کے اندر اگر ترامیم سوچی ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو۔ آپ کا باپ بڑے عرصے سے مختلف ترامیم کرتے آ رہے ہیں، FIA کو استعمال کریں، ہم حاصل کیا ہوا؟ سوال ہے کہ آ جائے ہم کھڑے کیا ہم آگے کی طرف گئے؟ ہم تو پیچھے کی طرف گئے، ہم نے تو اپنی انٹرنیٹ، ہم نے تو اپنی آئی ٹی انڈسٹری تباہ کر لیا۔ آپ نے انڈیا کہاں سے کہاں 5ویں لارجسٹ اکانومی ہے انڈیا آج، ہم اس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ او بھائی اس کو وہ اکانومی میں آگے چلا جائے، آپ اس کو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ رشیا کا ہے، پاکستان کو تو نام و نشان ہی کہیں نہیں۔ تو پاکستان کی اکانومی بناؤ نا، یہاں تک لے کے جاؤ، پھر سمجھ میں آتی ہے بات۔ چلیں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔